بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبحت فقیرة لا تملك غذاء القلب ولا تحمل رسالة الحب اصبحت هذه الامة الاسلامیة فقیرة، یہ امت مسلمہ محتاج اور کنگال بن گئی۔ لا تملک غذاء القلب، نہ ہی یہ قلبی غذا کا مالک ہے، ولا تحمل رسالة الحب، اور نہ ہی محبت کے پیغام کا حامل رہی۔ والمراکز العلمیۃ المدارس بمعناها الواسع، اور علمی مراکز، المدارس بمعناها الواسع، اس کا ترجمہ ہم محاورتاً کریں گے۔ کیسے؟ المراکز العلمیۃ، اور علمی مراکز، المدارس بمعناها الواسع، اگر وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مدارس اسلامیہ علیہا، مدارس اسلامیہ پر طغى التقلید، تقلیدی پہلو غالب آ چکا ہے۔ فَهِيَ تَرَدُّدُ مَا تَلَقَّنَتْهُ فِي الْمَاضِي فِي غَيْرِ إِبْدَاعٍ وَإِبْتِكَارٍ، جی ما فی الماضی، جو کچھ بھی ماضی میں ان کے پاس تھا، یعنی امت محمدیہ کے پاس تھا، اس کو دہراتے رہے۔ تردد یعنی اسی کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ فی غیر ابداع و ابتکار، بغیر کسی ابداع و ابتکار کے، یعنی اختراع و جدت کے بغیر اسی چیز کو کرتے رہتے ہیں۔ وَهِيَ كَصَوْرِ الطَّاحُونِ يَدُورُ فِي دَائِرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ امت مسلمہ، طاحون جمع طواحن چکی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کریں گے کھلیان کے معنی میں، سمجھ گئے؟ کھلیان اس لیے کیونکہ پہلے زمانے میں مشین وغیرہ ہوتا نہیں تھا، تو لوگ کسان کرتے یہ تھے کہ کسی جگہ پر فصل کو کیا کر دیے، بکھیر دیے، اور اسی پر بیل کو دوڑایا جاتا تھا، چلایا جاتا تھا، تو اس کے چلنے اور دوڑنے کی وجہ سے، روندھنے کی وجہ سے وہ فصل اپنے بالی سے اور اپنے پودے سے الگ ہو جاتی تھی۔ اس لیے یہاں پہ چکی یا مشین یہ فٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ کھلیان کرنا ہی صحیح ہوگا۔ وہی کسور الطاحون، اور یہ امت محمدیہ کھلیان کے بیل کی طرح ہو گئی۔ یدور فی دائرۃ واحدۃ، جو بیل ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ اما اندیۃ الشعر والادب، جہاں تک شعر و ادب کے ندا کا تعلق ہے، فقد خرجت منها کئیبا حزینا، کئیبا یکأب کآبتاً، اس کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، اداس ہونا، کبیدہ خاطر ہونا، اور حزین کے معنی بھی وہی ہے، رنج و غم۔ اور یہ چیز امت محمدیہ کے قبضے سے کیا کہتے ہیں، رنجیدہ اور غمگین، اداس ہو کر نکل گئی۔ فلیس فی نغماتها و افکارها، لہذا اب اس کے نغموں میں، اس کے سوچ اور اس کے تدبر میں وہ چیز باقی نہ رہی، یبعث الروح، جو روح کو تڑپا دے، ویثیر الطموح، طموح کہتے ہیں بلند حوصلگی کو، بلند پروازی کو، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں معنی کریں گے جذبات، امنگ۔ جی اب فی نغمات، یا امت محمدیہ کے نغموں میں، اس کی سوچ اور تفکر میں وہ چیز نہ رہی، ما یبعث الروح، جو روح کو تڑپا دے، ویثیر الطموح، اور جذبات کو گرما دے۔ انہ شعر بارد، وہ تو بس ایک ٹھنڈا شاعری بن کر رہ گئی، یخرج من قلب بارد، جو کسی ٹھنڈے دل سے نکلا تھا۔ وادب میت، میت کریں گے، اور ایک مردہ ادب بن کر رہ گیا، یصدر عن ادیب میت، جو کسی مردے ادیب سے نکلا تھا۔ ویقول، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قد ضربت فی مشارق الارض ومغاربها، ضرب فی کے صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے سفر کرنا، جیسے قرآن میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز کو قصر کرنے میں۔ تو قد ضربت فی مشارق الارض ومغاربها، میں مشرق و مغرب کا سفر کیا، فوجدت المدن، تو میں نے بہت سے ایسے شہروں کو دیکھا، تغصب المسلمین، غصب المکان منع ہوتا ہے کھچا کچ بھرنا پر ہونا، تغصب المسلمین، میں نے بہت سے ایسے شہروں کو دیکھا جو ایسے مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا، الذین یفرقون من الموت، جو موت سے ڈرتے تھے، فریق یفرق فرقا، من کے صلہ کے ساتھ موت سے ڈرنا، ٹھیک ہے۔ اما المسلم الذی، جہاں تک کسی ایسے مسلمان کا تعلق ہے، یفرق منہ الموت، جس سے موت خود ڈرے،
فلم ارا له عینا ولا اثرا، تو میں نے ایسا کوئی اثر اور ایسا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ وَيَذْكُرُ السِّرَّ فِي ضُعْفِ الْمُسْلِمِينَ وتشتت احوائهم وخمودهم، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی کمزوری کا، وتشتت احوائهم، اور ان کے خواہشات کے بکھراؤ کا، وخمودهم، اور ان کے ناکارہ پن کا یا ان کے پست ہمتی کا، السر راز کا یا راز کو، یذکر ذکر کرتے ہوئے، یقول کہتے ہیں، لقد شق علی، مجھ پر یہ بات بہت ہی زیادہ گراں گزری، ما اراہ من سوء حال المسلمین یوما، جب میں نے مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھا، ٹھیک ہے، وشکوت الی ربی، تو میں نے اپنے رب سے شکایت کی۔ دیکھیں ما اراہ یہاں پہ دو ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک جب کا کر لیجئے، دوسرا ترجمہ کر لیجئے کیا، مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری، ما اراہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا مسلمانوں کی بدحالی میں سے، ٹھیک ہے، وشکوت الی ربی، تو میں نے اپنے رب سے اس کا گلا و شکوہ کیا، فقیل، تو ندا آئی، آواز آئی، الا تعرف، کیا تم نہیں جانتے، ان ہؤلاء یحملون القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہے، ولا یعرفون المحبوب، لیکن یہ محبوب کو نہیں جانتے، یعنی مطلب یہ ہے انہم یملکون مادۃ الحب، کہ یہ محبت کے ذریعے کا، محبت کے وسیلے کا مالک تو ہیں، ولکنہم لا یعرفون، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں، من بھی، اس شخص کو، بھی جس پر، ہاں اس مادہ محبت کو یعنی دل کو مصروف و مشغول کر رہے ہیں، ویوجہونہا الیہ، اور اس دل کو جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کو نہیں جانتے ہیں۔ فقلوبہم تائہۃ، تاہ یتی ہوتے ہیں بھٹکنا، ان کے دل بھٹکے ہوئے ہیں، وعقولہم مضطربۃ، ان کے عقل معوف ہو چکے ہیں، وجہدہم ضائع، اور ان کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، وعملہم ضعیف، ان کی کام میں ضعف ہو گئی ہے، حیاتہم لا لذت فیہا ولا سرور، ان کی زندگی میں نہ تو کوئی لذت ہے، ولا سرور، اور نہ ہی خوشی کی کوئی رمق باقی ہے، وہی حیات من، ان کی زندگی اس شخص کی زندگی کی طرح ہو گئی ہے، من رزق القلب، جنہیں دل تو عطا کیا گیا ہو، ولکنہ حرم الحب، لیکن اسے محبت سے محروم کر دیا گیا، حرم الحب، لیکن اسے محبت سے محروم کر دیا ہے، اور حیات من، یا اس کی زندگی اس شخص کی طرح ہو گئی، من عرف الحب، جو محبت سے آشنا تو ہیں، ولکنہ جہل المحبوب، لیکن یہ محبوب سے نا آشنا ہے، انہ لا شک حیات عذاب و شقاء و حیات حیرت و ضلال، الی نفی جنس کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی ایک عذاب اور بدبختی والی زندگی بن گئی ہے، اور حیران و پریشان کن اور گمراہ کن زندگی بن گئی ہے، ولکنہ رغم ذالک کلہ غیر یائس من المسلمین، رغم ذالک کلہ کو مبتدا بنائیں گے، غیر یائس من المسلمین کو خبر بنائیں گے، مبتدا خبر سے مل کر پورے جملہ بنا کر لیکن کی پھر خبر بنائیں گے، ولکنہ رغم ذالک کلہ غیر یائس من المسلمین، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے مایوس نہیں ہوئے، وغیر قانت من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بل ينتقد رجال الدین فی یأسهم من المسلمین وقطعهم الرجاء من نہضتهم وتعلیقهم الامل بغیرهم۔ دیکھیے یہاں پہ مصدر ہے، سبٹھو، یأسهم مصدر ہے، قطع مصدر ہے، نہضت مصدر ہے، تعلیق مصدر ہے، لیکن ان تمام کو ہم فعل میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے، پھر ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ہم کرتے ہیں، بل ينتقد رجال الدین، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دین کے کچھ ایسے لوگوں پر تنقید کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ الذین لأنہم یائسون من المسلمین، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں سے کیا ہو گئے تھے؟ مایوس ہو گئے تھے، وقطعوا الرجاء من نہضت المسلمین، اور یہ لوگ مسلمانوں کی بیداری کی الرجاء امید کو منقطع کر دیے تھے، وعلقوا الامل بغیرہم ای بغیر المسلمین، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیے تھے، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تنقید کر رہے تھے۔ وَيَقُولُ فِي عِتَابٍ وَتَعَالَ، سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ نہ سمجھے تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔
ويقول في عتاب وتألم، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عتاب اور درد بھرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان احوالہم احادیثہم، کہ ان کی حالتوں ان کی باتوں سے تنمو یہ بات ظاہر ہوتی ہے انہم یائسون من جمیع اسباب الخیر، کہ یہ لوگ خیر کے جمیع اسباب سے، تمام اسباب سے یائسون کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے ہیں، وانہم متشائمون، اور یہ ان سے بدشگونی لے رہے ہیں۔ تشاءم معنی ہوتا ہے بدشگونی لینا، اور تفاعل معنی ہوتا ہے اچھا شگون لینا۔ وینظرون الی المسلمین والی الحیاة بمنظار اسود، اور یہ لوگ مسلمانوں کو اور ان کی زندگیوں کو بمنظار اسود، غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ویقول، جی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان المسلم وان کان قد تجرد عن ابہۃ الملک والسلطان، وان کان قد تجرد عن ابہۃ، اور ابہۃ دونوں معنی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے شان و شوکت۔ ویقول، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان المسلم ان کان قد تجرد عن ابہۃ الملک والسلطان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگرچہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کے شان و شوکت سے بالکل خالی اور عاری ہو گیا ہے، لیکن ضمیرہ و تفکیرہ، لیکن اس کا ضمیر اور اس کی سوچ لا یزالانی، ہمیشہ سے، ضمیر الملوک و تفکیرہم، ہمیشہ سے بادشاہوں کے ضمیر اور اس کی سوچ کی طرح رہی ہے۔ وَإِنَّهُ إِن قُدِرَ لَهُ، اگر مسلمان کے لیے یہ مقدر کر دیا جائے ان یعود الی مرکزہ، کہ وہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے، کان جمالہ جلالا، جلال جن پہ پیش دینا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلال کے معنی ہوتا ہے ہر چیز کے اکثر حصے کو کیا کہتے ہیں، جلال کہتے ہیں، یعنی بڑھا ہوا حصے کو، لیکن اس کا ترجمہ محاورتاً کریں گے۔ جب ایسا ہو جائے گا کیا کہ اگر مسلمان کے لیے مقدر کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرکز کی طرف لوٹ آئیں، تو کیا ہوگا، کان جمالہ جلالا، تو اس کی جمال میں اور بھی چار چاند لگ جائے گا، وکانت لہ سطوۃ، اور انہیں ایسی طاقت اور انہیں ایسی پکڑ، ایسی پاور حاصل ہوگی، لا تطاق، جس کو کوئی بھی تاب نہیں لا سکے گا، جس کے مد مقابل کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ وہنا یقبل محمد اقبال الی نفسہ، اور یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذات کی طرف کیا ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، کی حکایت ہے اور پورا ماجرا، پورا قصہ سناتے ہیں، ویشکو، اور وہ شکوہ کہتے ہیں، ماں ہر اس چیز کا، یعانیہ جو کچھ آپ کو کیا ہوا، سامنا کرنا پڑا، یا جس چیز سے آپ دوچار ہوئے، من اہل عصری، اپنے زمانے کے لوگوں سے، و مجتمعی، اور اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے۔ یقول، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انی استحق العطف والعنایت، میں لطف و کرم کا مستحق ہو گیا ہوں، کیوں، فانی فی صراع عنیف، کیونکہ میں ایک سخت، صراع کہتے ہیں الجھن، کشمکش، کیونکہ میں ایک سخت کشمکش میں، الجھن میں مبتلا ہو گیا ہوں، وحرب دامیۃ، اور مستقل جنگ کا شکار ہو گیا ہوں، جنگ ذہنی جنگ ہوگا، ٹھیک ہے، مع عصری المادی، ذہنی جنگ ہوگی، صحیح بات، مع عصری المادی، اپنے مادی زمانے کی وجہ سے میں سخت الجھن میں اور مستقل جنگ کا شکار ہو گیا ہوں۔ ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان اقبال قضا حیاتہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی گزار دیے، فی صراع مع العصر الحاضر، زمانے یا دور حاضر کی الجھن کی وجہ سے، یا دور حاضر کی الجھن میں، دور حاضر کے الجھن میں، کشمکش میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قضا حیاتہ، اپنی پوری زندگی گزار دی ہے۔ وقد کفر بالحضارۃ الغربیۃ والفلسفۃ المادیۃ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغربی تہذیب و تمدن کا اور مادی فلسفے کا کفر، بائیکاٹ کیا، وتحداہما، اور ان دونوں کو چیلنج کیا، وانتقدہما، ان کی خوب جم کر تنقید کی، وزیفہما فی شجاعت وعلی بصیرت وخبرت،
اور ان دونوں کو یعنی مغربی تہذیب و تمدن کو اور مادی فلسفے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بہادری اور بصیرت اور تجربے کی روشنی میں ضیفہما کیا کھوٹا ثابت کیا۔ وقت کان مربی جیل جدید، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیل جیال نسل کو کہتے ہیں، نئی نسل کے قائد تھے، رہنما تھے، یہ کان تامہ ہے، مؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، واثق بنفسی اپنے آپ پر کنٹرول تھا، بھروسہ تھا، معتد بشخصیتی و شخصیت الاسلامی اپنی شخصیت کو اور اسلام کو کیا کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، کافر بالاسس المادیت و تفکیر المادی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مادی بنیاد اور مادی تفکر و تدبر کے انکاری تھے، منکر تھے، الذی علیہ جس پر الحضارۃ الغربیۃ مغربی تہذیب و تمدن قامت قائم و دائم تھی، وحق لہ ان یقول اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنے کا حق تھا، لقد اذنت فی الحرم کہ میں نے حرم شریف میں اذان دی، کما اذن بالامس جلال الدین الرومی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ پہلے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دیا تھا، قد تعلمت منہ اسرار الروح والحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے روح اور محبت کے راز کو سیکھا جانا، لقد كان سائرا على فتن عصره وكنت سائرا على فتن عصری، لقد كان سائر دیکھیں سائرا کا معنی باغی کریں گے، دوسرا معنی مخالف کریں گے، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ کر لیجیے گا۔ لقد كان سائرا على فتن عصره مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فتنوں کے مخالف تھے یا فتنوں کے باغی تھے، وکنت سائرا علی فتن عصری اور میں بھی اپنے زمانے کے فتنے کا باغی ہوں یا اپنے زمانے کے فتنوں کا کیا ہوں، مخالف ہوں۔ بھائی جزاک اللہ سننے کے لیے، لیکن پارٹنر پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا بھائی جان پلیز، بہت محنت لگتی ہے یار، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اس سے دل بہلتا ہے، اچھا لگتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔